نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم یہاں آل انڈیا صوفی علماء سجادہ نشین کونسل کی ایما پر یہاں بیٹھے ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ کورونا کی بلا وبا جو اس وقت پھیلی ہوئی ہے، اس سلسلے میں شعور بیداری مہم چلائی جائے۔ الحمدللہ یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے، اس کو بہت آگے لے جانا چاہیے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں آل انڈیا صوفی علماء، آل انڈیا صوفی سجادہ نشین کونسل کو، ذمہ داروں کو، کہ انہوں نے بروقت یہ اقدام کیا ہے۔ ناظرین گرامی، ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ کورونا کی بلا اور وبا اس وقت سارے عالم کو اپنے لپیٹ میں لی ہوئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کا دفاع کیسے کیا جائے۔ اسلامی نقطہ نظر سے اس کا دفاع دو طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ ایک ہے حفاظتی تدابیر جو بتائے جا رہے ہیں، اور اس سلسلے میں جو ماہرین ہیں وہ جو احتیاطی تدابیر کی رہبری کر رہے ہیں، ان پر سختی سے عمل کیا جائے۔ اسلام احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اس سلسلے میں عام طور پر بڑی غفلت دیکھی جا رہی ہے۔ اس غفلت کو دور کرنے کے لیے شعور بیداری مہم کی سخت ضرورت ہے۔ دوسری جو اہم ترین بات ہے اس وبا کی حفاظت کے سلسلے میں، وہ ہے رجوع الی اللہ ہونا۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عہد پاک میں جب کبھی کوئی ایسی گھڑی آ جاتی جو ناگہانی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوری مسجد نبوی کا رخ فرماتے اور وہاں سجدہ ریز ہو کر دعائیں فرماتے، اور پہلے ہی سے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم کی زندگیاں تو بڑی پاکیزہ اور اسلام کے اس نورانی تعلیمات میں ڈھلی ہوئی تھی، لیکن دعاؤں کا بھی وہ اہتمام ضرور کرتے تھے، لیکن اس موقع پر وہ دعاؤں کا اہتمام اضافہ کر لیا جاتا تھا۔ ہمارے موجودہ حالات میں اس کی بھی بڑی کمی دیکھی جا رہی ہے کہ اس وقت ضرورت ہے اس بات کی کہ احتیاطی تدابیر کے ساتھ ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنے اوقات کی حفاظت کریں اور زندگی کے تمام شعبوں میں اسلام کی مبارک تعلیمات کو عام کرنے کی کوشش کریں۔ ہم اور ہمارے گھرانے اور ہماری بستیوں میں اسلامی احکامات کو نافذ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ دعاؤں کو ہرگز فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ دعائیں بہت بڑا ہتھیار ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حفاظت کا سب سے بڑا اگر کوئی ذریعہ ہے تو وہ دعائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جناب میں رجوع ہو کر دعائیں کی جانی چاہیے۔ زندگی کے تمام شعبوں میں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں منقول ہیں، اور خاص وبا اور بالا کے دفاع کے سلسلے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں منقول ہیں۔ ان دعاؤں کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ میں ہمارے صوفی علماء، صوفی سجادہ نشین کونسل، آل انڈیا صوفی سجادہ نشین کونسل کے ذمہ داروں سے اس بات کی بھی پرزور خواہش کروں گا کہ بیداری مہم چلاتے ہوئے ان باتوں کی طرف توجہ دلائی جائے، اور اس موقع سے جو دعائیں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ان کے ورد کی تلقین کی جائے، اور ممکن ہو تو اس کو شائع کرا کے ان میں تقسیم کیا جائے، اور جہاں جہاں جو زبان بولی جاتی ہے اس زبان میں اس کے ترجمے کی رعایت بھی رکھی جائے تو انشاءاللہ لوگ اس سے استفادہ کریں گے۔ ناظرین گرامی، مختصر بات یہی ہے کہ اس بلا اور وبا سے جلد نکلنے کے لیے ان چیزوں کو اختیار کرنا بہت ضروری ہے، اور رجوع الی اللہ تو بہرحال ایک ایسا نسخہ کیمیا ہے کہ ہمارے حضرات اولیاء کرام رحمہم اللہ اجمعین اس کو ہمیشہ بروئے کار لاتے رہے ہیں، اور اپنے متبعین کو اور متوسلین کو اس کی تلقین کرتے رہے ہیں۔ ذکر و اذکار خانقاہوں کا ایک بہت بڑا سمجھے اہم ترین ذریعہ ہے
جہاں دعائیں سکھائی جاتی ہیں اور جہاں ذکر و اذکار کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں تربیت کی جاتی ہے اور جہاں زندگی اسلام کے مطابق گزارنے کی تلقین کی جاتی ہے، ظاہر ہے اس تلقین کو، اس تعلیم کو آج ہم کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ صوفی سجادہ نشین کونسل مبارکباد کی مستحق ہے کہ اس نے یہ بیڑا اٹھایا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مہم کو کامیاب فرمائے اور اس کو نتیجہ خیز بنائے۔ اللہ تعالیٰ اس بلا کو وبا سے، اس بلا کو وبا کو ہمارے گھروں سے، ہماری بستیوں سے، ہمارے شہروں سے، ملکوں سے اور ساری دنیا سے اللہ تعالیٰ اس کو دور فرمائے اور ساری انسانیت کو اپنے حفاظت میں لے لے اور سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین والحمد للہ رب العالمین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ حیض انڈیا اور آپ دوسری تنظیم جو اشتراک سے کام کر رہے ہیں اور جس مقصد کے لیے آپ حضرات کو سے بتاتے ہوئے کہ بھئی آپ حضرات، کیونکہ میڈیا ایک ایسا ذریعہ ہے کہ لوگوں تک، گھر گھر تک، فرد تک پہنچتا ہے، کہ اس کے لیے آپ کو بھی زحمت دی گئی ہے، ہم کو بھی یاد فرمایا گیا ہے کہ ویکسین کیا ہے، ویکسین کیوں لینا ہے۔ جیسا کہ بھائی نے ایک سوال کیا تھا کہ بھئی کیا واقعی ویکسین نہیں لے رہے ہیں؟ جو موٹیویٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے، لوگوں کے اندر شعور بیدار کیا جا رہا ہے، لوگوں کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ ویکسین لینا چاہیے۔ ہاں، بہت سے لوگ ابھی نہیں لے رہے ہیں کیونکہ کئی لوگوں میں ابھی ڈر اور خوف ہے، اور پھر بعض لوگ احباب بھی ہے، شاید ان کا اپنا نظریہ ہے کہ اس سے لینے سے نقصانات ہوں گے، اس کا یہ وبا ہے یا نہیں ہے، اس کا لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے، یہ تو ایک کھانسی بخار کی طرح ہے، یہ جان لیوا مرض نہیں ہے۔ ایسے سینکڑوں باتیں آپ حضرات کی نظر میں بھی آ رہی ہوں، میری نظر میں بھی ہے یہ باتیں۔ اسی کے لیے اس کو قائم کیا گیا، آج آپ کو ہم کو اکٹھا کیا گیا ہے کہ آپ کے ذریعے سے عوام الناس تک حقائق کو پہنچایا جائے۔ ویکسین لینا لازم ہے، ضروری ہے، آنے والی زندگیوں میں اپنے جان کے تحفظ کے لیے، اپنی آل اولاد کے تحفظ کے لیے۔ دوسرا، آپ کو ملک سے اگر سفر کرنا پڑے گا تو بغیر ویکسین کے آپ سفر نہیں کریں گے آنے والے دنوں میں۔ ہر آدمی لے گا، ضرور لے گا۔ جو لوگ آج اس کی مخالفت کر رہے ہیں یا اگنور کر رہے ہیں، وہ لوگ بھی آنے والے دنوں میں ضرور بضرور ویکسین لیں گے انشاءاللہ، اور لینا چاہیے۔ اس کے اندر لاکھوں میں بلکہ ملینز میں ایک آدھ آدمی کو اس کا ریئیکشن ہوتا ہے۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ لینے والے حضرات ضرور ضرور، کیونکہ آپ لوگ میڈیا کے لوگ ہیں تو خوب جانتے ہیں کہ کئی کچھ نہ کچھ خبریں بھی ہمارے تک آ رہی ہے کہ یہ فلاں ویکسین لینے سے، مختلف برانڈس ہے اس میں، کہ فلاں ویکسین لینے سے یہ ہو رہا۔ تو وہ ویکسین کی وجہ سے کیا ہے کہ آدمی کے اندر پہلے سے ہی کوئی مسائل رہتے ہیں، کچھ بیماریاں، کچھ بیکٹیریا ہے، کچھ وائرس ہے، تو پھر اس کے لیے اس کا ریئیکشن وہ بھی ملینز میں، بلینز میں ایک آدھ آدمی کو ہوتا ہے، لیکن ویکسین ضرور ضرور ہم کو لینا چاہیے۔ یہی فرما رہے ہیں آپ کہ یہ اپیل کا سلسلہ الحمدللہ غازی اہل سنت یہاں پر تشریف فرما ہے، کر رہے ہیں۔ اگر مزید علماء اپنے اپنے طور پر سوشل میڈیا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور علماء بھی کر رہے ہیں، صوفیہ بھی کر رہے ہیں، مشائخ بھی کر رہے ہیں، اور دانشوران قوم بھی کر رہے ہیں، ڈاکٹرز بھی کر رہے ہیں۔ آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آج آپ کے سامنے یہ صورتیں ساتھ میں اکٹھا بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی الحمدللہ بہت اچھا ہے، کیونکہ ابھی ہم وبا سے فارغ ہوئے ہیں، الحمدللہ وبا ختم ہو رہی، دم توڑ رہی ہے، اور اللہ نہ کرے کہ پھر تیسری وبا ہمارے سامنے آئے تو اس سے پہلے یہ لوگ جہاں جن ملکوں میں ویکسین کو ترجیح دی گئی اور لے لیا گیا ہے، وہ لوگ الحمدللہ محفوظ ہے۔ پھر حفاظت تو اللہ کے ہاتھ ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ دوسری ایک آخری بات میں ضرور بولوں گا کہ مفتی صاحب نے جیسا فرمایا ہے کہ قرآن کہتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ تم سب مل کر اللہ کے حضور توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو ہر مسئلے کا حل توبہ میں چھپا ہوا ہے۔ آپ کو، ہم کو، اور جتنے مذاہب کے لوگ ہیں اپنے اپنے طریقے سے اوپر والے کو یاد کریں، کریٹر کو یاد کریں، پیدا کرنے والے پالنہار کو یاد کریں، اس کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہیں۔ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے والی چیز کا نام ہے توبہ۔ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا بھی کرتی ہے، اللہ ہم پر رحم فرماتا ہے، کرم فرماتا ہے۔ تو قرآن بھی یہی کہتا ہے، رسول پاک سید عالم کی سنت طیبہ بھی یہی ہے، اور دیگر اکابرین صحابہ کرام ہو، اہل بیت اطہار ہو یا اولیاء اللہ ہو، ان تمام کا طریقہ یہی
ہی رہا ہے کہ اللہ کو منانے کی کوشش کریں. یہ ہماری نافرمانیاں ہیں کہ ہم اللہ کو چھوڑ دیے ہیں, اللہ کو ناراض کر بیٹھے ہیں. اللہ کو راضی کرنا ہماری زندگی کا عین مقصد ہوگا. تو ہم گڑ گڑائیں اللہ کے حضور, توبہ کریں, جماعت کے ساتھ توبہ کریں, انفرادی طور پر توبہ کریں. الحمدللہ آپ جو فرما رہے ہیں, قادری چمن درگاہ شریف کے اندر ماشاءاللہ وحید پاشا صاحب, ہمارے علی قادری صاحب کی پشت پناہی کے ساتھ 24 گھنٹے کے لیے خادم خود وقف ہے. نہ صرف الحمدللہ ایمبولینس کا انتظام کر رہے ہیں, لوگوں کو گھر جا رہے ہیں. پازیٹیو پیشنٹس کے پاس میں خود حاضر ہو رہا ہوں, لوگ ان سے دور ہو رہے ہیں, میں ان کے اپنے خاندان کے لوگ دور ہو رہے ہیں. وحید پاشا صاحب کی ہدایت پر میں جا بھی رہا ہوں اور الحمدللہ ان تک پہنچ رہا بھی ہوں. ان کے آکسیجن لیول بھی چیک کر رہا ہوں اور سینکڑوں آکسیجن سلنڈرز, لاکھوں روپے کے الحمدللہ خرچ ہوئے ہیں اس سلسلے میں. ہر روز 50-50 ہزار روپے کی تو صرف آکسیجن بھرائی گئی ہے اور لوگوں کے گھر گھر پہنچایا گیا ہے. اور الحمدللہ جہاں کوئی بیمار ہے ان کو ایمبولینس دیا گیا, ان کو دواخانوں تک پہنچایا گیا. یہ صحیح ہے کہ کووڈ سینٹر اپنے پاس ایک اویئرنس جب لے کے آنا چاہ رہے ہیں آپ لوگ, تو درگاہوں کو, خانقاہوں کو کیوں کووڈ سینٹر تبدیل میں نہیں کیا جا رہا ہے, یا وہاں سے ویکسینیشن سینٹر کیوں نہیں شروع کیا جا رہا ہے؟ نہیں, بہت اچھی بات ہے, بڑی اچھی بات ہے. انشاءاللہ تعالی یہ کرنا چاہیے. آپ جو بات بول رہے ہیں اس کے اوپر پوری توجہ دی جائیں گی اور کیا جائے گا. اور کئی کووڈ پیشنٹوں کو خادم قادری چمن میں لا کے غسل دیا ہے, کفن دیا ہے, وہیں پر نماز جنازہ ادا ہوئی ہے اور ایمبولینس سے اتارنے سے لے کے قبر تک اتارے گئے. ہم سینٹر بنا دیے ہیں, ان کے گھر تک ہم پہنچ رہے ہیں, ان کے گھر میں آکسیجن فراہم کر رہے ہیں, ڈاکٹرز فراہم کر رہے ہیں, گھروں پہ علاج کر رہے ہیں. یہ باقاعدہ میرے پاس لسٹ ہے اور میں ایک نہیں, ہر آدمی اپنے طور پہ کر رہا ہے. کیونکہ صوفیہ کا شروع سے طریقہ رہا ہے کہ اس کو زیادہ افشا نہیں کرتے ہیں, بتاتے نہیں ہیں, چھپا کے کرنے کا کام مزاج رکھتے ہیں. دونوں کاموں بھی قرآن کی صورت سے ثابت ہے کہ اعلانیہ بھی کیا جا سکتا ہے, چھپا کے بھی کیا جا سکتا ہے. بعض لوگوں کا مزاج چھپا کے کرنے کا ہوتا ہے, بعض لوگوں کا اعلانیہ کرنے کا مزاج ہوتا ہے. اپنا اپنا مزاج ہے, لیکن باتیں بڑی اچھی ہے. اللہ تعالیٰ اس کی ہم کو اور مزید ہدایت دے. تمام خانقاہوں کے اندر بھی اس کی جہاں جہاں سہولت ہوگی برابر اس پر عمل کریں گے. آپ کے حضرات کے مشورے کا میں مشکور ہوں. اس کے بعد میں پازیٹیو ہو گیا تھا تو دوسرا ویکسین ہوا نہیں, وہ بھی انشاءاللہ تعالی جیسا اس کا ٹائم پیریڈ ہوگا ہو جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات, صوفی سجادہ نشین کونسل اور حیض انڈیا کی جانب سے ویکسینیشن کے بارے میں بیداری مہم کا آغاز آج دفتر حیض انڈیا سے کیا جا رہا ہے. جیسا کہ ابھی کچھ سوالات ہو رہے تھے کہ مسلمان ہی جو ہے ویکسین نہیں لے رہا ہے, ایسا نہیں ہے. جو لوگوں کے دل میں شک و شبہات ہے, وہ ہندو بھی ہے, وہ مسلمان بھی ہے. نیشنل میڈیا اس بات کا گواہ ہے کہ کئی ہندو لوگ ویکسین دینے پر ندی میں کود گئے, گھروں کے دروازے لگا لیے. تو ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلمان ہی ویکسین سے نہیں بچ رہا ہے. جو لوگ لا علم ہے, جو لوگوں کو معلومات نہیں ہے, دیہات کے بہت سارے لوگ ویکسینیشن کے بارے میں بہت سارے شک و شبہات رکھ رہے ہیں. جیسے کہ ابھی مولانا اولیاء حسینی صاحب نے فرمایا کہ پہلا ڈوز لیا, اس کے بعد پازیٹیو ہوئے, تو سیکنڈ ڈوز کے بعد کے بھی ایسے بہت سارے کیسز ہیں. اور اگر آپ دیکھیں گے تو سیکنڈ ڈوز لینے کے بعد 703 ڈاکٹرز کی اموات ہوئی ہے سیکنڈ ویو میں. یہ بھی ایک ہمارے پاس ڈاٹا ہے. تو ویکسین تو لینا چاہیے, ہم بھی اس کی جو ہے اپیل کر رہے ہیں کہ ویکسین تو ہونا چاہیے, ویکسین لینا چاہیے. لیکن ویکسین ہونے کے بعد بھی احتیاطی تدابیر ضروری ہے. بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں ویکسین لے لیا اور میں بالکل بری ذمہ ہو گیا ہوں, اب میں جیسے چاہے پھر سکتا ہوں. تو میں اس ڈائس کے ذریعے ساری عوام الناس سے اپیل کروں گا کہ آپ ویکسین لینے کے باوجود بھی احتیاطی تدابیر کریں, 2 گز کی دوری کو برقرار رکھیں. اور پھر مرکزی حکومت سے ہم اس بات کی بھی گزارش کرتے ہیں کہ ہم تو اپیل کر رہے ہیں کہ ویکسین لو, لیکن بہت ساری ایسی ریاستیں ہیں جہاں پر ویکسین کا بہت ہی زیادہ شارٹیج ہے. جب ویکسین رہے گی نہیں تو پھر ویکسین لیا کہاں سے جائے گا, یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے. تو حکومتوں کو چاہیے کہ ویکسین پرووائڈ کرے, اور ہمیں چاہیے کہ ویکسینیشن سینٹر پہنچے اور وہاں پر جا کر ویکسین حاصل کرے. ایک بھی سوال ہوا تھا کہ خانقاہوں میں کوئی سینٹر نہیں بنایا گیا. تو میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ فرسٹ ویو سے لے کر آج تک حیدرآباد کی جتنی بڑی بڑی خانقاہیں ہیں اس خدمت میں اپنی زندگی گزار رہی ہے. موت اور زندگی کی پرواہ کیے بغیر اس کام میں آگے بڑھ رہے ہیں. اور جو لوگ اپنے رشتہ داروں کی میتوں کو چھوڑ کر چلے جا رہے ہیں, وہ کام خانقاہی حضرات, جیسے کہ ابھی آپ نے قائد اہل سنت مولانا اولیاء حسینی صاحب سے سنا کہ کفن اور دفن جو ایک بہت ہی اہم مسئلہ
ویو میں بن گیا تھا اس کو خانخواہ والے انجام دیے ہیں. چھوٹا موٹا پازیٹیو ہونے کے بعد اگر کوارنٹائن سینٹر اگر کوئی کھول رہا ہے تو وہ بھی اچھی بات ہے, اس پر ہماری کوئی تنقید نہیں ہے, لیکن جو انسان میتوں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں, کئی آپ لوگ لاریوں میں ایسے نظارے دیکھے ہیں کہ ڈی سی ایم میں اکیلی میت ہے, ڈولا رکھا ہوا ہے, کوئی اٹھانے والا نہیں ہے, تو وہ میت کو اٹھانے والے اہل خانخواہ رہے. الحمدللہ اس بات کا فخر ہے کہ اپنی خانخواہوں میں دفن بھی کیا گیا اور ان کو غسل بھی دیا گیا. میں پھر سے ایک بار آل انڈیا سجادہ نشین کونسل کا شکر گزار ہوں, حیض انڈیا کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ مہم چلائی, اور ہر مسلمان, ہر ہندو, سکھ, عیسائی کو چاہیے کہ وہ ویکسینیشن لینے میں جلد بازی کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایاک نستعین. آج اویئرنیس پروگرام کا جو ڈرائیو حج انڈیا کی جانب اور آل انڈیا صوفی سجادہ نشین کونسل کی جانب سے منعقد کیا گیا ہے, اور ہمارے شہر کے سرکردہ شخصیات حضرات علماء اکرام نے بڑی اچھی اچھی باتیں بتائی. میں بھی اپنی طرف سے بحیثیت سفیر برائے عالمی امن UPF اقوام متحدہ سے یہ بات میں جو ہے نا, کیونکہ میرا بھی تعلق اسی کمیونٹی سے ہے, تو میں اس پلیٹ فارم میڈیا کے ذریعے یہی بات کہنا چاہوں گا کہ آج جو ہے نا جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں تو یہ وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے. اب الحمدللہ میں سمجھوں گا کہ جو نا حیدرآباد میں اور تلنگانہ اسٹیٹ میں جتنے مسلمان صاحبان ہیں تو ان کے کئی ڈاؤٹس کلیئر ہو جائیں گے اس پلیٹ فارم کے جو ہے نا میڈیا ایڈریس کے بعد, میں یہ سمجھتا ہوں, کیونکہ اتنی بزرگ شخصیتیں اس کے تعلق سے کہیں ہیں. کیونکہ بہت سارے لوگوں کو مسلم کمیونٹی میں یہ ڈاؤٹ تھا کہ بھئی یہ ویکسینیشن میں کچھ ملاوٹ ہے کیا, اس میں کچھ کنفیوژن ہے کیا, یہ کچھ تحت ہے کیا. جائے گا, میں سمجھتا ہوں سب کے لیے ایک اچھا میسج ہے, اور سب کو آگے آنا چاہیے حالات کی نزاکت کو دیکھتے اور ویکسینیشن لے لینا چاہیے. اور کہ ہماری کمیونٹی میں جو ہے نا لوگ بہت سارے کنفیوژن کا شکار ہیں, تو اس کنفیوژن سے ہٹ جائیے باپ, اس سے جو ہے نا بالکل جھجک جو ہے نا, کیونکہ ویکسینیشن ہے. اگر آپ کو جو ہے نا حیدرآباد اور انڈیا سے باہر سفر کرنا ہے تو جو ہے نا وداؤٹ ویکسینیشن سرٹیفکیٹ آپ جو ہے نا ٹریول نہیں کر سکتے. تو ہر ایک فیملی میں 40 ابو جو ہے نا گورنمنٹ کے جو رولس ہیں اس کے مطابق جو ہے نا اس کو جو ہے نا ویکسینیشن کی جو ہے نا امیڈیٹلی جو ہے لے لینا چاہیے, کیونکہ سینٹرز جو ہے نا اس والنٹری طور پر کام کر رہے ہیں. تو اس طریقے سے جو ہے نا میری خواہش بھی ہے حج انڈیا سے کہ جو ہے نا ایک بڑا جو ہے نا ایک کیمپ لگا کے گورنمنٹ کے کوآرڈینیشن میں جو ہے نا اس کو پروگرام کیا جا سکتا ہے اور اچھی طور پہ, اور سب ایک بار ہے کہ جو نا ہر گھر میں جو ہے نا ضرور ویکسینیشن لے. تھینک یو سو مچ. منعقد کیا گیا ہے آل انڈیا صوفی سجادہ نشین کونسل اور حیض انڈیا کی جانب سے. میں آل انڈیا صوفی سجادہ نشین کونسل نیشنل جوائنٹ سیکرٹری اور جوائنٹ انچارج آندھرا پردیش تلنگانہ کا ہوں. جیسا کہ یہ پہلے بھی پیش رو مقرر حضرات یہ بتایا آپ تمام حضرات سے کہ پینڈیمک کے طور پہ ویکسینیشن کی بہت بڑی اہمیت ہے. ہم تمام عالم اسلام کے مسلمان اور غیر اخوان سے بھی یہ اپیل کرتے ہیں کہ ویکسینیشن لے اور اپنی احتیاطی تدابیر اس کو اپنائے جو ہے. ساتھ ساتھ جیسا میرے بھائی پریس رپورٹر صاحب یہ سوال کیے کہ خانقاہوں کی یہ کام نہیں ہو رہا, خانقاہوں سے دور ہے, یہ غلط فہمی ہے ان کا. آپ لوگ صرف چند خانقاہوں پھر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ خانقاہ میں نے, آپ دوسرے خانقاہوں کا جو ہے آپ جو دورہ کیجئے, پتہ چلتا ہے وہاں پینڈیمک کے طور پر کیا کام ہو رہا کیا نہیں ہو رہا. رہا سوال ماں پینڈیمک کے حضرات سے جو انتقال فرمائے ان کو جو تدفین کیا جا رہا ہے قبرستانوں میں, اور ان کو بعد اب تک جگہ دی جا رہی ہے. ایک ایشو اٹھاتا ہے کہ خانہ میں جو ہے کووڈ کے پیشنٹ کو دفن نہیں ہے. میرے خود 2 قبرستان میرے تحت آتے ہیں الحمدللہ. رین بازار تقی امر اللہ شاہ درگاہ زورا بسامہ میں 15 سے 20 افراد کو دفن کی جگہ دیا ہوں پینڈیمک کے طور پہ. اور میرے خود درگاہ شریف کے درگاہ امر اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ مغل پورے میں 5 سے 6 اموات ہوئے ہیں پینڈیمک کے طور پہ جگہ دی ہے. یہ غلط فہمی کا شکار ہے, خانقاہ والے نہیں کر رہے, خانقاہ والے ہی کر رہے. مگر جیسا حضرت مولانا برادر محترم اولیاء حسینی صاحب اور علی پاشا صاحب خانقاہ والے شروع سے جو ہے چھپ کے کام کرے ہیں, بتا کے کام نہیں, شو پٹ اپ کا کام نہیں کرتے خانقاہ والوں کا, اور دستور رہا. اس واسطے سے آپ تمام حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ عوام الناس سے اپیل کر رہے ہیں ہم کے ذریعے سے آل انڈیا صوفی سجادہ نشین کونسل کے جو میرے انچارج ہیں مولانا فراست علی شتاری صاحب ایڈوکیٹ, وہ انچارج ہے, انہوں کی طرف سے بھی یہ ہے کہ اس کو جو ویکسینیشن لے تمام لوگ جو ہے اپنا احتیاطی تدابیر اختیار کریں. الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسول النبی الکریم والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَإِذَا مَرِضْتُ وَهُوَ يَشْفِينِ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم.
ابھی آپ مجھ سے پہلے پیش رو سجدگان علماء کرام اور آل انڈیا صوفی صدرگان کے علماء سے سماعت فرمایا. صرف میرا یہ عرض کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب پر جو ہے کرم فرما رہا ہے اور اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے اور وہی مرض دینے والا ہے, وہی شفا کرنے والا ہے. ہر انسان اور ہر خاص طور پر مسلمان کا یہ اس بات پر فریضہ ہے کہ وہ اللہ سے رجوع ہو اور اپنی گناہوں کی خطاؤں کی توبہ کرتے ہوئے اللہ سے رجوع ہو, اور اللہ تعالیٰ سارے جو لوگ اس میں مبتلا ہیں اللہ ان سب کو شفائے کامل فرما. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں اس وقت صرف اس پینڈیمک کے تعلق سے اور ویکسین کے تعلق سے وہ جو آپ سب کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ یقین ہے کہ ہم کو جس طریقے سے بخار آتا ہے یا کوئی نیمونیا ہوتا ہے تو ہم ضرور جو ہے دواؤں کا اور کا انتظام کرتے ہیں, اور ہم کو اور تمام حضرات کو چاہیے کہ ہم اس کا اہتمام کریں اور ہم تمام حضرات اس کو لیں. اور خانقاہوں کی طرف سے ہم لوگ اپنے مریدین کو اور سارے وابستگان کو ہم اس بات کی وضاحت کر رہے ہیں اور ہم تلقین کریں بھائی آپ لوگ جائیے اور اس کو جو ہے آپ استعمال کیجیے, اور باقی جو ہے اس پر اللہ کا فضل چاہیے. آپ تمام لوگ آل انڈیا صوفی سجانشین کونسل اور حیض انڈیا کی طرف سے جو یہ پریس میٹ رکھی گئی اس میں تشریف لائے ہیں, اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں. آج ہماری کونسل اور حیض انڈیا کی طرف سے ایک ویکسینیشن اویئرنیس ڈرائیو کے نام سے ایک پروگرام سٹارٹ کیا جا رہا ہے, کیمپین سٹارٹ کیا جا رہا ہے. اس سلسلے میں یہ پریس میٹ آپ کے سامنے رکھی ہے. اس میں ہماری کونسل کے نیشنل کوآرڈینیٹر جناب عبد القادر صاحب, وحید پاشا صاحب ہیں, ہمارے وہاں کے تلنگانہ کے انچارج ہیں, اور دیگر ذمہ داران موجود ہیں. یہ آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ موجودہ دور وبا کا دور ہے, اور وبا کا جب بھی دور آیا ہے تو اس کو دعاؤں کے ساتھ ساتھ دوائی کی ضرورت دواؤں کی ضرورت بھی پڑتی ہے. اسی لیے ہمارا ماننا یہ ہے کہ جو غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہے, جو افواہیں پھیلائی جا رہی ہے ویکسینیشن کو لے کے, اس کو دور کیا جائے اور لوگوں کو اویئر کیا جائے کہ ویکسینیشن زیادہ سے زیادہ کرائیں. ویکسینیشن ہی اس کا علاج ہے. ویکسینیشن خود کرائیں, خود کو پروٹیکٹ کریں, اپنے فیملی کو پروٹیکٹ کریں, اپنے اطراف کے لوگوں کو پروٹیکٹ کریں, اس ملک کو پروٹیکٹ کریں. ویکسینیشن کے لیے ہم لوگ کیمپین چلانے جا رہے ہیں, جس میں ہمارے نیشنل کوآرڈینیٹر آپ کو بتائیں گے کہ ہم تمام درگاہوں سے, تمام خانقاہوں سے اور ہماری خانقاہوں سے جڑے ہوئے لوگوں کو اس کے لیے زیادہ سے زیادہ اویئر کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ ویکسینیشن کرائیں, جلد سے جلد ویکسینیشن کرائیں, اور اس وبا کو اپنے شہر سے, اپنے ملک سے جلد مٹائیں. بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. صوفی سجادہ نشین کونسل اور حیض انڈیا کی جانب سے آج جو اجلاس, میں اس کے ذریعے علماء کرام مشائخ عظام یا تشریف فرما ہیں, تمام برادران وطن اور تمام مذاہب کے ماننے والوں سے, تمام انسانیت سے میں درخواست کرتا ہوں کہ ویکسینیشن لیں, اور صوفی سجادہ نشین کونسل اور حیض انڈیا کے اس اقدام پر میں مبارکباد دیتا ہوں, اور یہی درخواست کرتا ہوں کہ اپنے افراد خاندان, دوست احباب, عزیز و اقارب کے ساتھ ویکسینیشن لیں تاکہ کووڈ-19 سے, کورونا وائرس کی وبا سے ہماری حفاظت ہو سکے. شکریہ, السلام علیکم.